بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں۔ دنیا میں دو بڑے برائی کے ناموں میں پہلا نام شیطان کا تو دوسرا نام دجال کا آیا ہے۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا گیا ہے کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ دنیا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے، اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پا لی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف 222 سال ہی باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا تابوت سکینہ کے تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر اپنی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تختوں کے 2 ٹکڑے کچھ من سروا مقدس کی نشانیاں موجود تھی، یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر کردہ عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ اکثر جادوگروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والے جادوگروں کے قدیم جادوئی نسخوں کو بھی اکٹھا کر کے انہی دیواروں کی بنیادوں میں دفنا دیا گیا تھا۔ یہودی اس معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب بابل کے بادشاہ بہت نے اپنی فوج کے 586 ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا بچا ٹکڑا جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، یہودی اس دیوار کو دل اور مسلمان اسے دیوار گیر کہتے ہیں۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کے نسخوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نسخوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنے شروع کر رکھے ہیں۔ ان اشیاء کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شرانگیز فتنہ، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تبھی آئے گا جب ہیکل کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب دنیا سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس جائیں گے۔ اس 40 سالہ جنگ میں ہر 100 تباہی ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لائیں گے۔ جامع امیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلہ کے لیے صف آراں ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی ہولناک جنگ دیکھے گی جسے یہودی آرماگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودی کے نزدیک اس جنگ کا فاتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمان عقائد میں اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ جنگ جبل زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں پھیلی وہ پہاڑی
جس میں یہودی دفن ہونا بعض سعادت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا دیوار گریہ کے سامنے روتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمون اسرہ کہلاتا ہے۔ یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس بات کو اپنے قدیم مذہب کی بابت مانتے ہیں کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوئے مستقبل کا بادشاہ، کہ ہم ایسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، اس کی پرورش بھی عام انسان کی طرح ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت ہی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اس کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کرامت ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دہندہ، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ مانتے ہیں۔ یہودی دجال کی ذہنیت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کی ذہنت کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی دجال کی تیاریوں میں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ ہمارے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں، جلد ہی دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن میں 3 مرتبہ شامون اسرے کرتی ہے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کو پیدا کرنے کے بعد دروازے کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ساتھ اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیوں کو امت پر واضح کر دیا تھا۔ دجال کا نہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، اور دجال کانا ہوگا۔ رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، گردن چوڑی، قد چھوٹا، جبکہ وہ کمر سے کبڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاقت رکھنے والا ہوگا۔ دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ شریف کی جانب بڑھنا چاہے گا۔ فرشتے اس کا راستہ دوسری طرف موڑ دیں گے۔ دجال اپنے ساتھ 70,000 کی یہودی فوج کو لے کر مشرق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہلائے گا۔ اس کے رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کیونکہ یہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور خوراک کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے زمانے میں ہو اور اگر اس پر جنت و جہنم کی آزمائش آن پڑے تو وہ دجال کی جنت کی بجائے اس کی بنائی گئی جہنم میں جا کودے، کیونکہ بظاہر دکھائی جانے والی دجال کی جنت اس میں جہنم ہوگی، اور دکھائی دینے والی جہنم میں جو کودے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ شیطان کی ایک فوج بھی اس کے ساتھ دے گی جو بارش برسائے گی، جبکہ لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا، کھیت کھیلان کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔